الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، حضرت لقمان علیہ السلام نے 4000 انبیاء کی زیارت فرمائی، 4000 انبیاء کی صحبت میں رہے، ان سے تعلیمات حاصل کرتے رہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان 4000 انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ 8 باتیں ہیں۔ ان 8 باتوں میں سے ایک نصیحت کا ذکر میں کرنا چاہوں گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 4000 انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، اس حلق سے حرام اور مشتبہ چیز نہ جائے۔ حلق کی حفاظت کے 2 مطلب علماء نے لکھے۔ ایک مطلب یہ لکھا کہ حد سے زیادہ نہ کھائیں۔ حد سے زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے، جب معدہ خراب ہوتا ہے تو جسم میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، 4000 انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، تم پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، جب دل کشمکش میں کرنے لگے کہ میں اور کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں، فرمایا اسی وقت کھانے سے ہاتھ کو روک لینا، یہ کم کھانے میں شمار ہوگا۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا کہ حرام اور مشتبہ چیز حلق سے نیچے نہ اترے، اس لیے کہ حرام کھانے سے، حرام پینے سے، حرام کمانے سے جو انوارات اللہ رب العزت دلوں میں پیدا کرتے ہیں، وہ انوارات دل میں پیدا نہیں ہوتے۔ اور حرام کھانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ایک آدمی مسافر ہے، سفر اتنا لمبا کیا کہ اس کے کپڑے بھی گرد و غبار سے آلود ہو گئے، اس کا چہرہ بھی گرد و غبار سے آلود ہے، اس کے بال بھی پراگندہ ہیں۔ اسی حالت میں وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر یا ربی یا ربی یا ربی پکارتا ہے، لیکن اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، کیونکہ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا پہننا بھی حرام کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی، ظالم کے حق میں بد دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن اگر ان تینوں کا کھانا پینا اور پہننا حرام کا ہو تو اللہ مسافر کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا،
والد کی دعا کو بھی اولاد کے حق میں قبول نہیں کرتا، اور مظلوم کی بد دعا کو بھی ظالم کے حق میں قبول نہیں کرتا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ کہ میری ہر دعا قبول ہو، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جب بھی میں ہاتھ اٹھاؤں تو اللہ میری دعا کو رد نہ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد اپنا کھانا پینا کمانا اور پہننا سب حلال کر لو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ جب بھی دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ جس کا کھانا پینا اور پہننا حرام کا ہو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اے سعد اگر تو مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے تو اپنے حلق کی حفاظت کر، حلق کی حفاظت کرنا تیرا کام ہے، دعاؤں کا قبول کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ تو حرام کھانے کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، بندہ تڑپے روئے آرزوئیں کرے تمنائیں کرے، جس وقت بھی دعا کرے اگر اس کا کھانا پینا پہننا کمانا حرام کا ہے اللہ ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، اور بندوں کے اعمال بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایسے بندے آئیں گے ان کے اعمال تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے لیکن اللہ ان کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا نماز بھی ان کے پاس ہوگی، روزہ بھی ان کے پاس ہوگا، زکوٰۃ بھی ان کے پاس ہوگا، حج بھی ان کے پاس ہوگا، لیکن اتنے ڈھیروں اعمال جب بارگاہ میں لے کر آئیں گے اللہ ان کے اعمال کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے اللہ ان اعمال کو قبول نہیں فرمائیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا کھانا پینا حرام کا ہوگا، ان کا کمانا حرام کا ہوگا، اور ان کا پہننا بھی حرام کا ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ دیگر اعمال کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی حلال پر ہے۔ جو نوجوان عبادت کرنا شروع کرتا ہے شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے سب سے پہلے اس بات کو دیکھو اس کا کھانا پینا حلال ہے یا حرام ہے۔ شیطان کہتا ہے اگر اس کا کھانا پینا حرام ہے تو پھر اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، اس پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اسے اپنے پھندے میں پھنسانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے اعمال کو قبول کرتے ہیں جس کا کھانا حلال ہو۔ ارے جس کا کھانا ہی حرام ہے تو تم اس کے اوپر اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ اس نوجوان کے پیچھے شیطان بھی نہیں بھاگتا جس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، جس کا پینا حرام کا ہوتا ہے، جس کا پہننا حرام کا ہوتا ہے، اور جس کا کمانا حرام کا ہوتا ہے، شیطان بھی اپنا وقت اس پر ضائع نہیں کرتا۔ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری عادت تھی میں ہر روزانہ صبح اپنے والد کی قبر پر جایا کرتا تھا۔ 27 رمضان المبارک کی رات تھی، میں قبرستان گیا، میں قبرستان میں تلاوت کر رہا تھا، ساتھ والی قبر سے رونے کی پیٹنے کی کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے جیسے سورج نکلنا شروع ہوا وہ آواز ختم ہوتی گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ فلاں اللہ والے بزرگ آب زاہد کی قبر ہے۔ میں نے جب لوگوں کی باتوں کو سنا ادھر عذاب قبر کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا، یار یہ شخص متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، نیک بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، ہر وقت مسجد میں بھی نظر آتا ہے لیکن عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ میں اس کی گھر والے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا بتاؤ تیرے گھر والے کا ایسا کون سا جرم ہے، گناہ ہے جس کی وجہ سے آج میں نے قبر میں اس کو عذاب میں مبتلا دیکھا ہے؟ اس کی گھر والی نے کہا ہماری اولاد نہیں تھی، ہم بہت زیادہ مال و دولت والے تھے، پراپرٹی والے تھے۔ اس کے دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ تم اپنی ساری پراپرٹی بیچ کر سود پہ دے دو، جو سود کا مال آئے گا نفع کا مال آئے گا، زندگی آرام سے گزارتے رہنا۔ پھر میرے شوہر نے ایسا ہی کیا،
اپنی ساری پراپرٹی بیچ کر سود پہ دے دیے، پھر اس سے جو نفع آتا تھا وہ نفع کھاتا تھا۔ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری، سب کچھ اللہ رب العزت نے ضائع کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ اس کا کھانا پینا حرام کا تھا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت ایسے بندے کے اعمال کو قبول کرتے ہیں جس کا کھانا پینا کس کا ہو بھائی؟ حلال کا ہو۔ حرام کھانے والے کی عبادت بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں، حرام کھانے والے کی دعا بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں، حرام کھانے والے کی نماز بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا 4000 انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ ہے یہ بات کہ اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ دوسری طرف حلال کھانا ہے، جب بندہ حلال کھانے کی کوشش کرتا ہے، حلال کھاتا ہے، اللہ رب العزت دل میں نور پیدا کر دیتے ہیں، نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، یہ سب کچھ حلال کھانے سے ہوتا ہے۔ ہندوستان میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا شاہ جی عبداللہ، بڑے ہی غریب و تنگ دست تھے۔ ان کی عادت تھی جنگل میں جاتے تھے، خرد رو گھاس کاٹ کر لے آتے، جب کھانا وہ گھاس لے کر آتے تو لوگ اس کے گھاس کو لے لیتے۔ حضرت کی عادت تھی 4 آنے میں گھاس کو بیچا کرتے تھے، جب 4 آنے لے لیتے تھے، 1 آنا اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے، 1 آنا صلہ رحمی کے طور پر اپنی بیٹی کو دیتے، 1 آنا اپنی ضرورت کے لیے رکھتے، 1 آنا دارالعلوم دیوبند میں علماء کے لیے جمع کرواتے۔ اس طرح اپنی زندگی حلال 4 آنے سے 1 آنے سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ جب دارالعلوم دیوبند کے مدرسے میں اپنے پیسے جمع کرواتے تو دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عابد زاہد متقی انسان تھے، کھانا پکانا بھی اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ اس کے پیسوں کو اٹھاتے، پہلے غسل کرتے، اچھے کپڑے پہنتے، خود کو پاک کرتے، پھر بازار میں جاتے، اس کے پیسوں سے مال خریدتے، جب سامان خرید کر مدرسے میں آتے، پھر غسل کرتے، اچھے کپڑے پہنتے اور پھر کھانا تیار کرتے۔ جب کھانا تیار ہو جاتا سبھی علماء کرام کو اکٹھا کرتے، بلاتے، سب علماء کرام پہلے غسل کرتے، اچھے کپڑے پہنتے، اپنے آپ کو پاک کرتے، پھر پاکیزہ کھانے پر آ کر کھانا کھانا شروع کر دیتے۔ علماء دیوبند نے لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، جب حلال اور پاکیزہ کھانے کو علماء کرام کھاتے تھے، علماء نے لکھا 1 مہینہ پورا ہمارے دل میں نیکی کے جذبات پیدا ہوتے تھے، رات کو تہجد کی نماز ہمیں ملتی تھی، دن بھر ہم رب کی عبادت میں مصروف ہوتے تھے، دن بھر فرمایا نیکی کے جذبات پیدا ہوتے تھے، فکر آخرت پیدا ہوتی تھی۔ 1 مرتبہ حلال کھانے سے فرمایا ساری زندگی ہمارے دل میں گناہ کا داعیہ پیدا نہیں ہوا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حلال کھانا ہے۔ حلال کھانے سے دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، نیکی کے، فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی یاد دل میں پیدا ہوتی ہے، نیکی کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور ہندوستان کا والی بادشاہ امیر دوست محمد خان، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا ایک جنگ کے لیے، اور بیٹے کو کہا بیٹا آپ نے فاتح بن کر لوٹنا ہے، شکست کھا کر نہیں لوٹنا۔ اور بیٹا فوج کو لے کر میدان جنگ میں کود پڑا۔ بعد میں پتہ چلا کہ بیٹے کو شکست ہو گئی ہے۔ اب یہ بادشاہ اپنی گھر والی کے پاس آیا، کہا لوگ کیا کہیں گے؟ بادشاہ بزدل نکلا، بادشاہ فاتح بن کر نہیں آیا، بادشاہ کے پاس جرأت اور بہادری نہیں تھی، شہزادے کے پاس جرأت اور بہادری نہیں تھی۔ ماں کہتی ہے میرا بیٹا فاتح بن کر آئے گا، میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا۔ بادشاہ نے کہا تو کیسے کہہ رہی ہے؟ ذرائع کہتے ہیں وہ شکست کھا چکا ہے، شکست کھا کے واپس لوٹ رہا ہے، میری تو بدنامی ہے۔ ماں کہتی ہے میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا۔
پھر ذرائع سے معلوم ہوا شہزادہ شکست نہیں کھا کے آ رہا، فتح یاب ہو کر آ رہا ہے، مال غنیمت کو لے کر آ رہا ہے، دشمنوں کے چھکے چھڑوا کر آ رہا ہے۔ اب بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا تو نے بڑے اطمینان سے ایسا کیوں کہہ دیا کہ تیرا بیٹا شکست کھا کے نہیں آئے گا، فتح یاب ہو کر آئے گا؟ تو ماں نے کہا راز کی بات ہے، زندگی میں بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن تم نے اصرار کیا ہے تو تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ راز کی بات یہ ہے، جب یہ میرے پیٹ میں آیا، 9 مہینے میرے پیٹ میں رہا، ایک مرتبہ بھی میں نے جان بوجھ کر حرام کا لقمہ نہیں کھایا، میں نے مشتبہ لقمہ نہیں کھایا۔ میرے حلق سے جب بھی کوئی چیز اتری ہے وہ حلال اتری ہے، حرام نہیں اتری۔ پھر جب یہ بچہ پیدا ہو گیا، پھر میں نے 2 باتوں کا خیال کیا، جب بھی اسے دودھ پلایا پاکیزہ حالت میں دودھ پلایا، ناپاکی کی حالت میں دودھ نہیں پلایا۔ جب بھی اسے میں نے دودھ پلایا سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اسے میں نے دودھ پلایا۔ پھر جب تک یہ دودھ پیتا رہا میں نے بھی حرام نہیں کھایا، حرام لقمہ بھی میرے حلق سے نیچے نہیں اترا، اس لیے کہ حرام کھانے سے فرمایا وہ غذا معدے میں جاتی، اس سے خون پیدا ہوتا، خون سے پھر دودھ پیدا ہوتا۔ میں نے اپنی ساری زندگی اس بات کا خیال رکھا ہے، جب پیٹ میں آیا حرام نہیں کھایا، جب اس کو دودھ پلایا حرام نہیں کھایا، ہمیشہ حلال کھلایا ہے۔ اس کی برکت سے میں نے کہا میرا شہزادہ بزدل نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا شجاعت مند، جرأت مند اور بہادر ہو سکتا ہے، میدان سے فتح یاب ہو کر لوٹے گا، شکست کھا کر نہیں لوٹے گا۔ تو اس حدیث پاک نے ثابت کر دیا جن کی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو حلال کھلایا ہے، حلال کھانے کی فکر کی ہے، اللہ رب العزت نے ان کی اولادوں کو نیک بھی بنایا ہے اور بہادر اور جرأت مند بھی بنایا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے حلق کی حفاظت کرو، کوئی لقمہ حرام کا تمہارے حلق سے نیچے نہ اترے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی قربانیاں ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو بھیجا، جاؤ امام احمد بن حنبل کے پاس، اسے جاؤ اور جا کر خوشخبری سناؤ۔ خوشخبری یہ ہے کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا امام شافعی امام احمد بن حنبل کو خوشخبری سناؤ اور اسے کہو ایک وقت ایسا آئے گا تجھ پر ظلم و ستم ہوگا، تجھ پر آزمائش آئے گی، تو نے ڈٹ جانا ہے۔ اب امام ربی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کا پیغام لے کر امام احمد بن حنبل کے پاس پہنچتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل درس حدیث دے رہے ہیں، امام ربی امام احمد بن حنبل کی درسگاہ میں جاتے ہیں، استاد نے درس حدیث ختم کر دیا، امام ربی نے وہ واقعہ اور بات سنائی کہ اس طرح مجھے امام شافعی نے بھیجا ہے اور خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا بتاؤ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا امام احمد بن حنبل پہ آزمائش آئے گی، لیکن اے امام احمد بن حنبل تو نے ڈٹ جانا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے یہ خوشخبری سن کر اپنے گھر میں جاتا ہے، گھر میں کوئی بھی چیز نہیں تھی جو اس شاگرد کو دیتا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنا کرتا اتارا جو بسیدہ تھا، جس پہ پیوند لگ چکے تھے، اب وہ لباس لے کر امام شافعی کا شاگرد امام شافعی کے پاس پہنچتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کی آنکھوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ شاگرد نے پوچھا استاد آپ کیوں میرا بوسہ لینا چاہتے ہیں؟ امام شافعی نے فرمایا تو اس کی زیارت کر کے آ رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ امام شافعی نے پوچھا امام ربی بتاؤ امام احمد بن حنبل نے تجھے کیا دیا ہے تحفے کے طور پر؟ امام ربی نے کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا لباس دیا ہے، اپنا کرتا دیا ہے، یہ پیبند لگا کرتا دیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کو بالٹی میں اس کپڑے کو پانی میں بھگو کر رکھ دو۔ شاگردوں نے پوچھا استاد کیا کرو گے امام احمد بن حنبل کے بارے میں؟ امام شافعی نے فرمایا صبح کو جب اٹھوں گا یہ پاکیزہ پانی جس میں امام احمد بن حنبل کا کرتا لگا ہوا ہے، جس میں امام احمد بن حنبل کے جسم کی میل کچیل لگی ہوئی ہے، جس میں امام احمد بن حنبل کا پسینہ ہے، صبح کو اٹھ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس پانی کو نوش کرے گا۔ اس شاگرد کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا، میرے پاس آؤ، کئی عرصہ ہو گیا تمہارا دیدار نہیں ہوا، تمہاری زیارت نہیں ہوئی۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مصر میں آتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استقبال کیا، استقبال کے بعد گھر لے گئے، گھر میں پرتکلف دسترخوان بچھایا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کو دیکھ رہے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھاتے جا رہے ہیں، حد سے زیادہ کھانا کھا لیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہیں کہ آج میرا شاگرد جو پہلے کھانا کم کھایا کرتا تھا آج کھانا زیادہ کیوں کھا رہا ہے؟ سوال نہیں اٹھایا، اعتراض نہیں کیا۔ جب شام کا وقت ہوا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کے لیے پانی کا لوٹا بھی رکھ دیا، مسواک بھی رکھ دیا اور مصلی بھی رکھ دیا کہ میرا شاگرد شام کو تہجد کے وقت اٹھے گا، عبادت کرے گا، تہجد کی نماز پڑھے گا، اللہ کو راضی کرے گا، تسبیحات و اذکار کے پورے کرے گا۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صبح کو جب بیدار ہوتے ہیں امام احمد بن حنبل کے گھر میں گئے، کمرے میں گئے، دیکھا کہ پانی کا لوٹا بھی ویسے رکھا ہوا ہے، مسواک بھی ویسے رکھا ہوا ہے، پانی بھی ویسے رکھا ہوا ہے، مصلی پہ بچھا ہوا نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شاگرد پہ اعتراض کر دیا، کل تم دسترخوان پر بیٹھے تھے، کھانا بھی حد سے زیادہ کھایا ہے، آج تم نے تہجد کی نماز بھی چھوڑ دی ہے۔ اے میرے شاگرد پہلے تو تمہاری یہ عادت نہیں تھی، تم کھانا کھاتے تھے، تھوڑا کھاتے تھے، پھر ساری رات رب کی عبادت میں مصروف ہوا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا استاد محترم کیا بتاؤں، جب میں آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا میں نے آسمان کی طرف نظر کو اٹھایا، میں نے دیکھا کہ آسمان سے انوارات کی بارش آپ کے دسترخوان پر آپ کے کھانے کے اوپر اتر رہی ہے۔ میں نے کہا ایسا پاکیزہ کھانا، ایسا حلال کھانا زندگی میں کبھی شاید مجھے میسر نہ ہو سکے، اس لیے میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، میں نے نہیں سوچا کہ استاد میرے بارے میں کیا کہے گا۔ پھر امام احمد بن حنبل نے فرمایا استاد محترم جب میں بستر پہ سونے کے لیے آیا مجھے نیند نہیں آئی، میرا پیٹ میں کوئی درد بھی نہیں تھا، میری طبیعت میں نہ گرانی بھی نہیں تھی۔ اے استاد محترم میں ساری رات جاگتا رہا، اس کھانے کی برکت سے اللہ رب العزت نے میرے سینے کو کھول دیا، میں قرآن کی آیات میں غور و فکر کرتا رہا، میں قرآن کی آیات میں غور و فکر کرتا رہا، مسائل کا استنباط کرتا رہا۔ آج کی رات میں نے ایک آیت سے 100 مسائل کا استنباط کیا ہے۔ استاد محترم وہ کھانا اتنا پاکیزہ تھا، اتنا طیب تھا، اتنا حلال تھا، جب میں نے وہ کھانا کھا لیا اللہ رب العزت نے میرے سینے کو کھول دیا، میرے سینے میں علوم و معارف کے سمندر بہا دیے، ساری رات میں جاگتا رہا۔ اس لیے میں صبح کی تہجد کی نماز بھی میں نے وہ بھی پڑھی، میں نے پانی بھی استعمال نہ کیا اس لیے کہ میرا وضو نہ ٹوٹا، میں نے مسواک بھی استعمال نہ کیا اس لیے کہ وضو کی ضرورت نہ پڑی۔ استاد محترم کیا بتاؤں وہ کھانا اتنا پاکیزہ تھا، وہ کھانا اتنا حلال تھا، جب بستر پہ سونے کے لیے آیا اللہ رب العزت نے میرے سینے کو علوم و معارف کے لیے اتنا کھول دیا، میں ایک آیت میں غور و فکر کرتا رہا۔ جب صبح کو ہوتی ہے میں نے 100 مسائل کا استنباط ایک آیت سے کر دیا ہے۔ میں نے کہا اللہ کریم نے امام احمد بن حنبل کے سینے کو کیوں کھولا، قرآن کی ایک آیت سے 100 مسائل کا استنباط کیوں کیا؟ جواب ملا اس کا کھانا حلال کا تھا، اس کا کھانا حلال کا۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا 4000 انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ ہے یہ بات، جب تم دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، اس حلق سے حرام چیز نہ جائے، حرام لقمہ نہ جائے،
اگر حرام لقمہ جائے گا تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی، فکر آخرت پیدا نہیں ہوگا، دل میں انوارات پیدا نہیں ہوں گے، جسم میں سستی پیدا ہوگی، قحط پیدا ہوگی، اور جسم میں انوارات الہیہ نہیں برسیں گے۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا میں 4000 انبیاء کی صحبت میں رہا، 4000 انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ ہے یہ بات، جب تم دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ تو علماء نے لکھا اس کا ایک مطلب یہ ہے حد سے زیادہ نہ کھاؤ، حد سے زیادہ نہ کھاؤ، اگر حد سے زیادہ کھاؤ گے تو طبیعت خراب ہوگی۔ اور دوسرا مطلب حرام نہ کھاؤ، حرام کھاؤ گے تو نیکی کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، حلال کھاؤ گے نیکی کے جذبات پیدا ہوگے، فکر آخرت پیدا ہوگی، اللہ کی محبت دل میں آئے گی۔ دعا کریں اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیشہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال پہننے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں اللہ رب العزت حرام کھانے سے، حرام پہننے سے، حرام کمانے سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ باقی دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔